اگر آپ دیکھیں تو آپ قریب اس کے آئیں، پیار سے اس سے پوچھیں کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، میں آپ کی کوئی ہیلپ کر سکتی ہوں، کوئی مدد کر سکتی ہوں، تو وہ آگے سے کہا گا نہیں، آئی ایم فائن، آئی ایم اوکے، میں ٹھیک ہوں، تو اس کے 2 لفظ بتا دیں گے کہ اس وقت وہ کہہ رہا ہے ڈونٹ ڈسٹرب، آپ الگ ہو جائیں، مجھے ڈسٹرب نہ کریں۔ ہاں، اب یہاں پر عورت کا کیا کام ہے کہ وہ 2 رکعت نفل پڑھے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، اللہ سے دعا مانگے کہ اے اللہ میری زندگی کے ساتھی کو اس وقت پریشانی لاحق ہے، میرے مولا میں دامن پھیلاتی ہوں، میں آپ کے سامنے ہاتھ بلند کیے بیٹھی ہوں، آپ اس کی اس پریشانی کو ختم کر دیجئے۔ ہم نے گھر میں ہمیشہ دیکھا ہے، عام طور پر گھروں میں معمول کیا ہے، جب پریشانی ہوتی ہے نا تو ماں باپ کو کہا جاتا ہے، بزرگوں کو کہا جاتا ہے، بڑوں کو کہا جاتا ہے کہ میرے لیے دعا کریں، ایسا ہی ہے نا۔ لیکن حضرت والد صاحب کا ہم نے معمول دیکھا ہے، جب کوئی پریشانی آتی ہے نا، آپ فوراً اپنی اہلیہ اماں جان کے پاس آتے ہیں اور ان کو فرماتے ہیں کہ یہ پریشانی ہے، آپ دعا کریں گی نا تو میری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ خاوند کو کوئی پریشانی ہو، جتنے دل سے اور تڑپ کے ساتھ بیوی دعا کرتی ہے نا، کوئی اور دعا نہیں کرتا۔ اس لیے آپ کا یہ ہمیشہ سے معمول ہے، کوئی بھی پریشانی ہو تو آپ اپنی اہلیہ کو کہتے ہیں۔ اب حیران کن بات ہے نا، ہم تو اپنی بیویوں کو نہیں کہتے۔ یہ سمجھنے والی چیز ہوتی ہے کہ بڑوں کی زندگی سے انسان سیکھتا ہے، اور حقیقت میں خاوند کی پریشانی کو بیوی اپنی پریشانی سمجھتی ہے، کوئی اور اپنی پریشانی نہیں سمجھتا، نہ بزرگ، نہ پیر، نہ استاد، نہ کوئی اور۔ بیوی سمجھتی ہے کہ میری زندگی کے ساتھی پر اس وقت جو پریشانی ہے نا وہ میری پریشانی ہے، تو وہ پھر جب تڑپ کر دعا کرتی ہے اللہ پھر اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو اس لیے اس وقت خاوند کے لیے بیویوں کو چاہیے کہ وہ دعا کریں، تو خاوند کا پریشانی میں تنہا پسند ہونا یہ اس کی فطرت ہے۔